अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। जब मगरबी ताकतों ने पाकिस्तान की नेवल अपग्रेडेशन पर पाबंदियां लगाकर दरवाज़ा बंद किया तो उन्हें यकीन था कि उन्होंने एक एटमी ताकत के बहरी बेड़े को वहीं रोक दिया है जहां वो खड़ा था। लेकिन हुआ क्या? इन पाबंदियों ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो अपनी दफाई सनत को इस तरह खड़ा करे जिसकी मिसाल जदीद फौजी तारीख में कम ही मिलती है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह फ्रांस की अगुस्टा 90 बी सब मैरीन टेक्नोलॉजी पर पाबंदी, चीन के साथ टाइप 039 बी प्लेटफॉर्म की जॉइंट डेवलपमेंट और मुकामी सतह पर रेडार सिस्टम्स और मिसाइल इंटीग्रेशन की रिवर्स इंजीनियरिंग ने पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन पर ला खड़ा किया जहां से साउथ एशिया की नेवल पावर डायनामिक्स ही बदल गई। अब सवाल यह है कि यह सब शुरू कहां से हुआ। इसको समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, उस दौर में जब पाकिस्तान को बार बार यह सबक दिया गया कि गैर मुल्की हथियारों पर इन्हिसार एक स्ट्रैटेजिक खुदकुशी के सिवा कुछ नहीं। तारीख गवाह है कि जब भी पाकिस्तान ने जौहरी तजुर्बात किए और इसकी खारजा पॉलिसी किसी मगरबी ताकत की मर्जी के खिलाफ गई तो सबसे पहला हथियार जो इस पर चलाया गया वो हथियारों की सप्लाई रोकना था। अमेरिका ने प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत F-16 तैयारों की सप्लाई रोक दी तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास स्पेयर पार्ट्स नहीं बचे थे। फ्रांस ने अगोस्टा सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोकी तो पाकिस्तानी नेवी के पास जदीद सबमरीन्स की अपग्रेडेशन का कोई रास्ता ही नहीं था। स्वीडन ने साब एवाक्स की डिलीवरी रोकी तो फजाई निगरानी का पूरा नेटवर्क मुतासर हुआ। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की फ्रंट लाइन रेडीनेस को शदीद धचका लगा, लेकिन यहीं से वो सोच पैदा हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन लीडरशिप को यह समझ आ गई कि जब तक आपकी सप्लाई चेन किसी दूसरे मुल्क के हाथ में है तो आपकी सलामती का फैसला भी वही मुल्क करेगा। ये एक तल्ख हकीकत थी जिसे कबूल करने में पाकिस्तान को कई दिहाइयाँ लगी, लेकिन जब एक बार ये कबूल हो गई तो फिर जो हुआ वो तारीख का हिस्सा बन गया। सबसे पहला कदम उठाया गया कि रियासती सतह पर दफाई इदारों को मजबूत किया जाए। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा को सिर्फ मरम्मती मराकज से निकाल कर हकीकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में तब्दील किया गया। यह कोई रातों रात का काम नहीं था, इसमें दिहाइयों की मेहनत, इंजीनियर्स की तरबियत और सबसे बढ़कर एक वाज़े विजन शामिल था। पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली अपनाई वो बहुत दिलचस्प थी। पहले मरहले में इम्पोर्टेड सिस्टम्स की रिवर्स इंजीनियरिंग की गई, यानी जो चीज़ बाहर से आती थी इसे खोलकर देखा गया कि ये काम कैसे करती है, इसके पुर्जे कैसे बनते हैं और इसे मुकामी तौर पर कैसे तैयार किया जा सकता है। ये आसान नहीं था क्योंकि जदीद फौजी टेक्नोलॉजी में ऐसे मटेरियल्स और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं जिनकी तफसीलात तक रसाई आम तौर पर नामुमकिन होती है। लेकिन पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने एक एक करके इन रुकावटों को अबूर किया। मुकामी ओवरऑल फैक्ट्रियां कायम की गईं ताकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पर इन्हिसार ख़त्म हो सके। मिसाल के तौर पर टैंकों की अपग्रेडेशन, आर्टिलरी गन्स की मरम्मत और रेडार सिस्टम्स की बहाली का काम मुकम्मल तौर पर मुकामी सतह पर होने लगा। इससे न सिर्फ पैसा बचा बल्कि एक ऐसी वर्क फोर्स तैयार हुई जिसके पास जदीद टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का अमली तजुर्बा था। अब यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर पहुँचती है। अकेले रिवर्स इंजीनियरिंग से आप सिर्फ इतने ही अच्छे बन सकते हैं जितने की असल चीज़ थी, लेकिन जब आप किसी जदीद प्रोग्राम में शराकत दारी करते हैं तो आप कुछ नया बनाना सीखते हैं, और यहीं से JF-17 थंडर का जिक्र आता है। JF-17 थंडर प्रोग्राम को अगर मैं साउथ एशिया की दफाई तारीख का सबसे कामयाब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मॉडल कहूँ तो गलत नहीं होगा। चीन के साथ इस जॉइंट वेंचर ने पाकिस्तान को सिर्फ एक लड़ाका तैयारा नहीं दिया, इसने पाकिस्तानी इंजीनियर्स को वो सब कुछ सिखाया जो इन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी गैर मुल्की कोर्स में नहीं मिल सकता था। जदीद एवियोनिक्स क्या होती हैं, कंपोजिट मटेरियल्स कैसे बनते हैं, स्टेल्थ से मिलती जुलती एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की जाती है, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स का सॉफ्टवेयर कैसे लिखा जाता है, ये वो सवालात थे जिनके जवाबात सिर्फ अमली तजुर्बे से मिल सकते थे, और JF-17 ने यह तजुर्बा फराहम किया। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने न सिर्फ इस तैयारी की असम्बली लाइन चलाना सीखी बल्कि वक्त के साथ साथ इसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मुकामी तब्दीलियाँ भी करना शुरू कर दी।
ایویونکس سویٹس میں پاکستانی ساختہ سسٹمز شامل کیے گئے، ہتھیاروں کی انٹیگریشن کا کام مقامی سطح پر کیا گیا اور مینٹیننس کا پورا سائیکل پاکستان میں ہی مکمل ہونے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے صرف صارف ہونے سے نکل کر پروڈیوسر بننے کی طرف پہلا بڑا قدم رکھا، اور پھر جو ہوا وہ شاید خود پاکستانی پلانرز کی توقع سے بھی زیادہ تھا۔ ایک بار جب تکنیکی اعتماد اور سرمایہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو پھر مکمل طور پر مقامی بغیر کسی غیر ملکی مدد کے دفاعی منصوبے شروع ہو گئے۔ ڈرون پروگرام دیکھ لیجئے، پاکستان نے براق، شاپر اور دیگر کئی اقسام کے ان مینڈ ایریل وہیکلز تیار کیے جو صرف نگرانی ہی نہیں کرتے تھے بلکہ درست حملے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ان ڈرونز میں مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹارگیٹنگ سسٹم شامل کیا گیا، مقامی سطح پر تیار کردہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر استعمال ہوا، اور سب سے اہم بات یہ کہ الیکٹرانک وارفیئر سویٹس بھی اب پاکستان میں ہی ڈیزائن ہوتے ہیں۔ کروز میزائل کی بات کریں تو بابر اور رات جیسے سسٹمز نے پاکستان کی سٹرائک کیپیبلٹی کو ایک نئی جہت دے دی۔ رات تو خاص طور پر ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہوا سے لانچ ہوتا ہے اور دشمن کے ریڈار کی گرفت میں آئے بغیر اپنے ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی نیویگیشن، اس کا ٹیرین فالوئنگ سسٹم، اس کا ٹرمینل گائیڈنس، سب کچھ مقامی سطح پر تیار شدہ ہے۔ آرمڈ وہیکلز میں بھی پاکستان نے اپنی ضروریات کے مطابق ڈیزائن تیار کیے۔ یہ گاڑیاں ایسیمیٹرک وارفیئر کے لیے بنائی گئی ہیں، یعنی ایسے جنگی ماحول کے لیے جہاں دشمن باقاعدہ فوج نہیں بلکہ چھپ کر حملہ کرنے والے عناصر ہوں۔ ان گاڑیوں میں بارودی سرنگوں سے بچاؤ کے نظام، جدید کمیونیکیشن گیئر اور مقامی طور پر تیار کردہ ہتھیاروں کے ماؤنٹس شامل ہیں۔ ان مقامی ہتھیاروں نے میدان میں اپنی قابلیت بھی ثابت کی ہے۔ حالیہ بارڈر جھڑپوں میں پاکستانی ڈرونز نے دشمن کی پوزیشنوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں مقامی ساختہ نگرانی کے آلات نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ صرف کاغذی دعوے نہیں ہیں، یہ فیلڈ میں ثابت شدہ نتائج ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا پاکستان مستقبل کی پابندیوں سے مکمل طور پر محفوظ ہو چکا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان نے سیکھ لیا ہے کہ سینکشنز پروف ہونے کا مطلب صرف ہتھیار بنانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ خام مال سے لے کر مائکرو الیکٹرانکس تک پوری سپلائی چین اپنے کنٹرول میں ہو۔ اس لیے اب توجہ نایاب زمینوں پر ہے جو جدید الیکٹرانکس کی بنیاد ہیں۔ سیمی کنڈکٹرز اور مائکرو چپس کی مقامی تیاری پر کام ہو رہا ہے۔ خاص مرکب دھاتوں کی تیاری کے لیے تحقیقی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ یہ وہ شعبے ہیں جہاں ابھی پاکستان کو بہت کام کرنا ہے، لیکن سمت درست ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان اب صرف ایک خریدار نہیں رہا، وہ ایک بیچنے والا بن چکا ہے۔ جی ہاں، پاکستان اب دفاعی ساز و سامان ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی ایکسپورٹ نہیں ہے۔ پاکستانی ساختہ JF-17 طیارے نائجیریا اور میانمار کو فروخت ہوئے ہیں۔ مشاق ٹرینر ایئرکرافٹ کئی ممالک میں جا چکا ہے۔ بختر بند گاڑیاں اور چھوٹے ہتھیار افریقی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو مل رہے ہیں۔ ڈرونز کی بھی ایکسپورٹ شروع ہو چکی ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ پاکستان جو ہتھیار بیچ رہا ہے وہ سب میدان جنگ میں آزمائے جا چکے ہیں۔ یہ کوئی لیبارٹری میں بنی ہوئی چیزیں نہیں ہیں جن کی کارکردگی کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ یہ وہ اسلحہ ہے جس نے حقیقی جنگی حالات میں اپنی قابلیت دکھائی ہے۔ گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے لیے یہ بہت پرکشش ہے، کیونکہ انہیں مغربی ہتھیاروں جیسی کارکردگی کم قیمت پر اور بغیر کسی سیاسی شرط کے مل رہی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے ان تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے جو آج بھی اپنے سلامتی کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان کی مثال ثابت کرتی ہے کہ جب آپ مقامی صنعت کاری پر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو غیر ملکی طاقتیں آپ پر اپنا سیاسی دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ جب آپ کے پاس اپنی ٹیکنالوجی ہوتی ہے تو کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ جب آپ کے انجینئرز خود ہتھیار ڈیزائن کر سکتے ہیں تو کوئی آپ کی سپلائی نہیں روک سکتا۔ جب آپ خود پروڈیوسر ہیں تو مارکیٹ میں آپ کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان نے یہ راستہ آسان نہیں پایا تھا۔ اس کے پیچھے دہائیوں کی محرومیاں، پابندیوں کا دور اور بار بار دھوکہ کھانے کا تجربہ ہے۔ لیکن انہی مشکلات نے ایک ایسی دفاعی صنعت کو جنم دیا جو آج نہ صرف پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے بلکہ دنیا کے نقشے پر ایک نئے کھلاڑی کے طور پر ابھر رہی ہے۔ مغربی طاقتوں نے جب پاکستان پر پابندیاں لگائی تھیں تو شاید انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ایک کمزور ملک کو سزا دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے در حقیقت ایک ایسے دیو کو جگا دیا جو اب اپنے پیروں پر کھڑا ہے۔ وہ پابندیاں آج پاکستان کے لیے سب سے بڑی نعمت ثابت ہوئیں، کیونکہ انہوں نے ایک قوم کو خود انحصاری کا راستہ دکھایا۔
اور یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی دفاعی صنعت کس طرح نئے محاذ کھولتی ہے، نئی ٹیکنالوجی، نئے پلیٹ فارمز، نئے اتحاد اور نئی منڈیاں۔ وہ ملک جو کبھی اپنے ٹینکوں کے سپیئر پارٹس کے لیے محتاج تھا، وہ آج دوسروں کو جنگی تربیت دے رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی اس پاکستان کی جس نے پابندیوں کو اپنی طاقت بنا لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو اگلا کون سا دفاعی شعبہ مقامی سطح پر تیار کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اپنی نیوی کے لیے مکمل طور پر مقامی سب میرین بنانی چاہیے یا ایئر ڈیفنس سسٹم پر فوکس کرنا چاہیے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔